چل کے درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادن الجودی والکرم والہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، الحمدللہ دل کی اتھا گہرائی کے ساتھ ربیع النور شریف کا مقدس مہینہ ہم سب سنیوں کو مبارک۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ ہمیشہ ہمیں سرکار کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ نے بارہا سنا ہے اور بڑا پیارا عمدہ شعر ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، موضوعات تو بہت ہیں، الحمدللہ سب لوگ جانتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے، اللہ کا بس کہی ہے کہ انعام ہے کہ میں حاضر ہوں جمعہ کے اندر، وجوہات کی ضرورت نہیں ہے، وقت میں اتنا اجازت نہیں دیتا کہ میں کس وجہ سے حاضر ہو گیا جمعہ کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بلا تشبیہ فقیر بات کہنا چاہتا ہے، سنیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ کا کرم و احسان ہے، جو محبت ہمارے دل میں ہے اور رہے گی، خدا کی قسم یہ محبت بھیجا نہ جائے گی، یہ محبت بیکار نہیں جائے گی، اس لیے کہ یاد رکھیے ہمیں تو نسبت ہی رسول پاک سے، ہم جو نسبت رکھتے ہیں وہ رسول پاک سے نسبت رکھتے ہیں۔ اور کیوں؟ اس نسبت کا فائدہ کیا ہے بتا دوں میں آپ کو۔ ارے ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے؟ نبیوں کے اندر ایک نبی، ایسے نبی جس کو اللہ نے اپنا خلیل کہا، کیا کہا؟ اپنا خلیل کہا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضور اعلیٰ حضرت بھی ایک شعر کہا ہے، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، اور کوئی نہیں، اللہ کے مقدس نبی ہمارے آقا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے، لیکن میدان محشر میں کہیں گے آج تو پیارے محمد میرے پہ کرم فرما دے، بولے آج کون کہیں گے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، جن کا مرتبہ ہمارے نبی کے بعد سب سے بڑا ہے، اللہ کے خلیل ہیں، وہ کہیں گے کاش آج محمد میرے پہ کرم فرما دے۔ میدان محشر میں جب یہ جملہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا حضرت موسیٰ سنیں گے، نوح علیہ السلام سنیں گے، حضرت آدم سنیں گے، حضرت عیسیٰ سنیں گے، کہیں گے جب نبی کے بعد ہے، محمد کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ابراہیم خلیل اللہ کا ہے، وہ محمد کا کرم مانگتا ہے، تو سارے نبی کہیں گے آج ہم بھی کہتے ہیں محمد ہمارے پہ بھی کرم فرما دے۔ کیا شان ہے اس رسول پاک کی۔ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے ہے۔ جب سارے نبیوں کو صحابہ دیکھیں گے تو کہاں نبی اور کہاں صحابی، تو ابو بکر ہو، عمر ہو، عثمان غنی ہو، علی، صحابہ میں سب سے بڑا مرتبہ ان چاروں کا ہے۔ چاروں بولیں گے جب نبی نے کہہ دیا آقا ہم پہ کرم فرما دے، تو سارے صحابی بولیں گے یا رسول اللہ ہم پہ کرم فرما دے، اور جب صحابی کہیں گے تو رسول کی پوری امت کہے گی آقا آج ہم پہ کرم فرما دے۔ میدان محشر میں یہی عالم ہوگا، اس لیے تو امام احمد رضا نے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ میں نبیوں کی باتیں بتا رہا ہوں۔ اور تو اور کول اٹھا کے دیکھ لینا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سوانح حیات کا اگر کسی نے مطالعہ کیا ہو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا مولا تو نے مجھے ابراہیم بنایا، تیرا شکر، تو نے مجھے خلیل بنایا، تیرا شکر، تو نے مجھے اپنا نبی بنایا، تیرا شکر مولا۔ مولا ابراہیم دعا کرتا کہ کاش کہ یہ بھی اچھا ہو جاتا اگر میں تیرے محمد کا امتی بن جاتا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں مولا کیا اچھا ہوتا میں تیرے محمد کا امتی بن جاتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پہچانو اپنی
عزت و وقار کو. تم معمولی رسول کے امتی نہیں ہو, تم معمولی آقا کے امتی نہیں ہو. نسبت بتانا چاہتا ہوں تمہاری ہماری کیا ہے نسبت. سنو نسبت کیا ہے کہ خدا کی قسم وہ نبی کی شان کہ جبریل امی علیہ السلام نے کیا کہ کتابوں کے اندر موجود ہے. بڑے بڑے علماء اکرام جانتے ہیں کہ جبریل امی ملائکہ کے سردار ہیں. جبریل امی نے ایک مرتبہ نماز پڑھی, قیام کیا, تو بولے جب قیام ہوا تو اب رکوع نہیں ہو رہا. کہ بولے کتنی دیر تک ہے, کب تک رکوع ہوگا؟ بولے اللہ اکبر. ایک رکوع جو کیا جبریل علیہ السلام نے, قیام سے رکوع 70,000 سال میں ایک رکوع. توجہ, تمہیں میں اپنی شان بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے غلاموں کے اوپر ہمارے آقا کا کرم کیسا ہوا ہے. قیام کیا جبریل نے تو 70,000 سال کے بعد قیام سے رکوع میں آئے, اور جب رکوع میں آ گئے تو پھر 1 سال 2 سال 3 سال نکلتے نکلتے پھر 70 سال پہنچے. پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوئے, رکوع سے کھڑے ہوتے ہی قوما میں گئے, قوما کیا, پھر 70 سال کھڑے رہے, عبادت عبادت عبادت. پھر سجدے میں آئے تو 70 سال, پھر سجدے سے جلسے میں بیٹھے تو 70 سال, پھر سجدہ کیا پھر 70 سال, پھر کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے. 2 رکعتیں اسی طریقے سے پڑھی. کوئی ایسی رکعت نماز پڑھ کے دکھائے. جبریل نے سلام پھیرا 2 رکعت پڑھ کے. 70 سال کے حساب سے رکوع, سجدہ, قوما, جلسہ سب کیا. جبریل امی نے سلام پھیرا, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ادا کیا کیا جملہ. بولے اے پروردگار عالم, تو نے ملائکہ کا سردار مجھے بنایا. اے مولا تو نے جبریل امی مجھے بنایا. اے مولا تو نے مقدس فرشتہ مجھے بنایا. اے مولا تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد میں عرض کرتا ہوں پروردگار, شاید ہو سکتا ہے ایسی نماز کسی نے نہ پڑھی ہو جو جبریل نے پڑھی. کیا عرض کیا؟ بولے مولا ایسی نماز پڑھی تیری بارگاہ میں جبریل نے کہ شاید کسی نے نہ پڑھی ہوگی. تیری حمد و ثنا بیان کرتا ہوئے عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے جبریل امی تو نے صحیح کہا. 70,000 کے بعد تو نے کیا رکوع کیا, 70 سال کے بعد میں تو نے سجدہ کیا, قوما کیا, جلسہ کیا, کیا عبادت کری ہے تو نے. لیکن اے جبریل سن, تیری جیسی عبادت کسی نے نہیں کری. لیکن جبریل امی سن لے, ملائکہ کے سردار سن لے, تیری جیسی 2 رکعت کسی نے نہیں پڑھی. لیکن کیا تو بھول گیا پوری کائنات کو میں نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے. توجہ, پوری کائنات کو میں نے اپنے حبیب کے لیے بنایا. جبریل امی نے عرض کیا پروردگار عالم میں سمجھا نہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ پروردگار عالم نے فرمایا اے جبریل سن, تو نے اتنی لمبی نمازیں پڑھی اب تک کسی نے نہ پڑھی. لیکن جبریل سن, میں نے پوری کائنات کو اپنے حبیب کے لیے بنایا. اب جب حبیب کے لیے بنایا تو اس کی امت بھی پیدا ہوگی, میرے بندے بھی پیدا ہوں گے, اور جو میری حبیب کی امت ہوگی. سن لے جبریل, تو نے 70 سالوں میں رکوع کیا, سجدہ کیا, قوما کیا, جلسہ کیا, لیکن میرے نبی کا ایک امتی اگر 2 رکعت 2 منٹ میں پڑھے گا تجھے اتنا ثواب نہ ملے گا جو میرے رسول کے امتی کو ثواب ملے گا, جو میرے رسول کے امتی کو ثواب ملے گا. فیضان ملت اسلامیہ سوچو تو صحیح, تم ہو کیا, تم ہو کیا میرے دوستو. اور یہ چلتے پھرتے 2 ٹانگ کے جانور پھر کہے رسول کا میلاد کیوں منایا ہے, رسول کا نعرہ کیوں لگایا. ارے شکر کر ان کا, شکر کر ہے کہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال, تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا, فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خوش روا عرش پہ اڑتا ہے پھر. جیزان ملت اسلامیہ تمہاری نسبت دیکھو کیا ہے. نبی کہے کہ محمد کا کرم آج مجھے مل جائے. جبریل 70 سال میں سجدے رکوع کریں, وہ ثواب حاصل نہیں جو رسول کے امتی کو حاصل ہے. میرے دوستو پہچانو تمہاری نسبت کیا ہے. اور تو اور ایک جملہ اور بتا دوں میں آپ کو, موقع سے بات یاد آ گئی. الحمدللہ علامہ امام صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے تشریف رکھتے ہیں, الحمدللہ مرتضی صاحب قبلہ جانتے ہیں.
اگر آج کوئی یہ جملہ بولے تو یہ بھی غلط ہے کہ تو نبی کی توہین کرتا ہے، تو جانور ہے، یہ جملے سے بھی روک کیا کرو۔ آپ نے کیا کہا کہ تو نبی کی معاذ اللہ توہین کرتا ہے، تو جانور ہے۔ جانور کو کیوں تشبیہ دیتے ہو؟ کبھی کسی جانور کو مجھے اٹھا کے تو بتاؤ جو گستاخ رسول تھا۔ اگر میں الحمدللہ جانور پہ تقریر کروں تو فقیر ابھی الحمدللہ اسی وقت آپ کو صرف جانور کی ادب تک بتا دیا۔ اونٹنی کا ادب، ہرنی کا ادب ہے، حدود کا ادب ہے، اور تو اور میرے دوستو براق کا ادب، کہیں گدھے کا ادب، کہیں کھچر کا ادب۔ کوئی مجھے تاریخ میں حدیث پاک میں یہ تو دکھا دے کسی جانور نے رسول کی توہین کری۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ کسی جانور نے رسول کی توہین کری ہو تو ہمیں کہنا یہ ہے کہ رسول کی جو توہین کرے وہ جانور نہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے وہ، اس لیے کہ رسول کی تعظیم تو جانور بھی کی۔ وہ کیوں؟ ایک بات اور بتاؤں، توجہ بالکل طرح تازہ ایک دم بات۔ جب رسول پاک جانور پہ بیٹھتے تو کوئی مجھے یہ دکھا دے جس جانور پہ آقا سوار ہوتے تھے جب تک آقا کی سواری چلتی تھی اور جہاں تک آقا پہنچتے تھے وہاں تک کوئی جانور نہ تو لید کرتا تھا نہ پیشاب کرتا تھا۔ پہچان سمجھ میں آئی آقا کی عظمت؟ کوئی مجھے دکھا دے دیکھا ایک حدیث کا حوالہ کہ سرکار جس خچر پہ، ہرن پہ یا کسی کے ساتھ میں لے کے چلے، کوئی بھی بہرحال جانور ہو، کہ اس جانور نے پیشاب یا لید کیا ہو، تو اکابرین نے لکھا ہے کہ کسی نے تصور کی دنیا میں معلوم کیا ہے جانور تو پیشاب اور لید کیوں نہیں کرتا، اتنا لمبا سفر ہو گیا تجھے؟ تو جانور بھی اپنی زبان سے کہتے تھے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ نور بنا کر کے اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہے، یہ نور بن کر کے دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور میں ایسے نبی کی بارگاہ کے اندر لید اور پیشاب کر دوں؟ تاریخ ہی نہیں ہے، کہیں کوئی سوال ہی نہیں۔ اور سنو، جب آقا سواری پہ سوار ہوتے تو آقا بیٹھ جاتے، اور حدیث پاک میں ایک بات اور بتا دوں، حدیث پاک کی سن لیجئے پہلے۔ حدیث پاک میں آیا سرکار ایک مرتبہ کھچر پہ بیٹھے، کھچر سمجھتے نہیں، گھوڑے سے چھوٹا گدھے سے بڑا، کھچر پہ بیٹھے جسے فارسی میں دلدل کہتے ہیں، چلے آقا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم الرؤوف الرحیم۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ہم اور آپ جھوم کر مچل کر عقیدتوں میں ڈوب کر گنبد خضرا کو